جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ حضرات گرامی قدر سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت خاتم الانبیاء سید المرسلین ابو القاسم اولین و آخرین میں سب سے بہتر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکتب جعفری جس کو ہم مانتے ہیں، ان کے جو امام اور پیشوا یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ نیز آج کی ایک اور مناسبت جو ولادت شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو آنے والی ہیں، آنے والی ولادت کی مناسبت کو بھی آپ کے خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، دانشوران، تمام مومنین اور رہبر اور امام زمانہ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بھی کلام الہی سے آغاز کریں۔ تو تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس محفل کو، اس جشن کو آغاز کرتے ہیں۔ اپنے دہان کو، اس محفل کو نورانی کریں ذکر صلوات بر محمد و آل محمد کے ذریعے۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اعزائے گرامی، محفل کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا. آئیے چند اشعار کے ذریعے سے اس محفل کو اور منور کرتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں پہلا مداح اور آپ کے حوالے آپ کا شاعر. یہ کفر باطل ہو گیا، کفر باطل ہو گیا، وہ حق نما پیدا ہوئے. کفر باطل ہو گیا، وہ حق نما پیدا ہوئے، یعنی دنیا میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. اللہم صلی علی محمد. کفر باطل ہو گیا، وہ حق نما پیدا ہوئے، یعنی دنیا میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. تخت اوندھے کل سلاطین جہاں کے ہو گئے، تخت اوندھے کل سلاطین جہاں کے ہو گئے. کفر کی دنیا میں بن کر زلزلہ پیدا ہوئے. 14 کنگرے قصرے کسرا کے گرے ایک آن میں، 14 معصوموں کے گویا ابتدا پیدا ہوئے. 14 معصوموں کے گویا ابتدا پیدا ہوئے. اور رحمت للعالمین جن کو خدا نے کہہ دیا، رحمت للعالمین جن کو خدا نے کہہ دیا، امت آسی کا بن کے آسرا پیدا ہوئے. امت آسی کا بن کے آسرا پیدا ہوئے. انہی اشعار کے ساتھ اب میں ہمارے سب سے پہلے مداح اور علم کلاس کے ہونہار اسٹوڈنٹ
تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسول میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ آج آمد ہے جہاں میں سید کونین کی، آج آمد ہے جہاں میں سید کونین کی، مظہر حق آمنہ بی بی کے دل کے چین کی، مظہر حق آمنہ بی بی کے دل کے چین کی۔ آج مکے میں ہوئے پیدا محمد مصطفیٰ، آج مکے میں ہوئے پیدا محمد مصطفیٰ، اس لیے قسمت دوبالا ہو گئی حرمین کی، اس لیے قسمت دوبالا ہو گئی حرمین کی۔ آپ کے گھر سے چلا ہے دین حق کا سلسلہ، آپ کے گھر سے چلا ہے دین حق کا سلسلہ، ناز کرتی ہے عبادت آپ پر ثقلین کی، ناز کرتی ہے عبادت آپ پر ثقلین کی۔ اب تو یہ مانو محمد فاتح کونین ہے، اب تو یہ مانو محمد فاتح کونین ہے، دھوم ہے عرش اعلیٰ تک آپ کے نالین کی، دھوم ہے عرش اعلیٰ تک آپ کے نالین کی۔ یاد آیا ہے مدینہ دل میرا بے چین ہے، یاد آیا ہے مدینہ دل میرا بے چین ہے، جب مدینہ پہنچوں گا تو سانس لوں گا چین کی، جب مدینہ پہنچوں گا تو سانس لوں گا چین کی۔ وہ نماز فجر پڑھتے ہیں یقین آتا نہیں، وہ نماز فجر پڑھتے ہیں یقین آتا نہیں، جو کبھی بھولے سے بھی پڑھتے نہیں ظہرین کی، جو کبھی بھولے سے بھی پڑھتے نہیں ظہرین کی۔ سال بھر تک جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں، سال بھر تک جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں، پہلی صف میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں عیدین کی، پہلی صف میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں عیدین کی۔ سال بھر تک جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں، پہلی صف میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں عیدین کی۔ چاہیے خاک در سرکار سرمے کے لیے، چاہیے خاک در سرکار سرمے کے لیے، روشنی بڑھ جائے گی تبریز تیرے نین کی، روشنی بڑھ جائے گی تبریز تیرے نین کی۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ آپ کے سامنے تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشعار کو بہترین انداز میں پڑھ رہے تھے۔ آئیے ہمارے ایک اور ہونہار اسٹوڈنٹ کو آواز دینے سے پہلے آپ کے سامنے چند اشعار ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کی مناسبت بھی ہے، ان کے حوالے سے چند اشعار کے۔ آسماں بحر آئینہ سورج، آسماں بحر آئینہ سورج، تابشیں روشنی ضیاء سورج، تابشیں روشنی ضیاء سورج، رات دن دونوں آج ہیں روشن چاند، رات دن دونوں آج ہیں روشن چاند، چاند جعفر ہے مصطفیٰ سورج، چاند جعفر ہے مصطفیٰ سورج، اور جعفر العلم صادق الاعمال، جعفر العلم صادق الاعمال، بیت آل رسول کا سورج۔ کیوں یہ حکام ظلم سے ڈرتا، کیوں یہ حکام ظلم سے ڈرتا، تیرگی سے ہے کب ڈرا سورج، تیرگی سے ہے کب ڈرا سورج، اور اٹھتے سورج کو پوجنے والوں، اٹھتے سورج کو پوجنے والوں، کیا نہیں دیکھا ڈوبتا سورج، جھکتے ہیں سر صدا زمینوں کے، کب ابھر کر کبھی جھکا سورج، کب ابھر کر کبھی جھکا سورج۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ حضرت معاب میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی
ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہفتے وحدت کی مناسبت سے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ صدا یہ دیتا ہے قرآن تفرقہ نہ کرو، رسول حق کا ہے فرمان تفرقہ نہ کرو۔ علی نے درس ہمیشہ دیا ہے وحدت کا، اگر علی پہ ہے ایمان تفرقہ نہ کرو۔ خدا ہے ایک نبی ایک ایک ہی قبلہ، خدا ہے ایک نبی ایک ایک ہی قبلہ، یہ سبھی کا ایک ہے قرآن تفرقہ نہ کرو، سبھی کا ایک ہے قرآن تفرقہ نہ کرو۔ یہ اختلاف و نزاع دشمنوں کو کرتے جری، یہ اختلاف و نزاع دشمنوں کو کرتے جری، ہے مارے جاتے مسلمان تفرقہ نہ کرو، ہے مارے جاتے مسلمان تفرقہ نہ کرو۔ لہو لہان چمن دیکھ دل ہے فریادی، لہو لہان چمن دیکھ دل ہے فریادی، یہی ہے درد کا درمان تفرقہ نہ کرو، یہی ہے درد کا درمان تفرقہ نہ کرو۔ نبی کے نام پہ ہو متحد مسلمانوں، نبی کے نام پہ ہو متحد مسلمانوں، ہلا دو ظلم کا ایوان تفرقہ نہ کرو، ہلا دو ظلم کا ایوان تفرقہ نہ کرو۔ ملے ترقی ہو علم و کمال کی معراج، ملے ترقی ہو علم و کمال کی معراج، کرو ظہور کا سامان تفرقہ نہ کرو، کرو ظہور کا سامان تفرقہ نہ کرو۔ والسلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہفتے وحدت کے حوالے سے انہوں نے چند اشعار پڑھے آپ کے سامنے، جو 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک جو دونوں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان روایتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے رسول کی ولادتیں اور میلاد جو ہے مختلف ہیں، لیکن سب رسول کو مانتے ہیں۔ تو اس عنوان سے جو ہفتے وحدت رکھا گیا ہے، یقیناً اس کی ضرورت ہے، اور عالم اسلام کو اگر قوی ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، تو یقیناً اس اتحاد کو قائم رکھنا ہوگا۔ چند اشعار رسول کی مدحت میں، اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے کہ رسول اللہ کی مدحت ثنائے حیدر صفدر، رسول اللہ کی مدحت ثنائے حیدر صفدر، جو لکھنا ہے تو لکھ تسنیم و کوثر سے قلم دھو کر، جو لکھنا ہے تو لکھ تسنیم و کوثر سے قلم دھو کر، نہ ہرگز بحث میں پڑھنا کہ یہ افضل کہ وہ افضل، نبی اپنی جگہ اعلیٰ علی اپنی جگہ بہتر، نبی اپنی جگہ اعلیٰ علی اپنی جگہ بہتر، علی نے عمر بھر خود کو بتایا ہے غلام ان کا، علی نے عمر بھر خود کو بتایا ہے غلام ان کا، وہ کافر ہے بتائے جو علی کو بہتر و برتر، وہ کافر ہے جو بتائے علی کو بہتر و برتر۔ انہی اشعار کے ساتھ میں سہیل مرزا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم حاضران محفل، یہ نورانی جشن آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ شروع کرنے سے پہلے ایک خوبصورت سا نعرہ لگا دیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی سماعت فرمائے سرکار کی شان میں کہ انسان کو انسان بناتے ہیں محمد، انسان کو انسان بناتے ہیں محمد، دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد، انسان کو انسان بناتے ہیں محمد، دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد۔ ایک ہاتھ میں شبیر تو ایک ہاتھ میں شبر، ایک ہاتھ میں شبیر تو ایک ہاتھ میں شبر، اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد، اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد۔ اور شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر، شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر، اس طرح سے قرآن منگاتے ہیں محمد۔
4 مصرع سماعت فرمائیں. سرکار کی شان میں اور مولا علی کے حوالے سے ہے. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، بوجھ اس کا زمین پہ گوارا نہیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، بوجھ اس کا زمین پہ گوارا نہیں، بوجھ اس کا زمین پہ گوارا نہیں. ایک صلوات پڑھیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، بوجھ اس کا زمین پہ گوارا نہیں. بارہا یہ نبی نے علی سے کہا، بارہا یہ نبی نے علی سے کہا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. صدا جو نعت محمد کی آئے کانوں میں، صدا جو نعت محمد کی آئے کانوں میں، تو جان آتی ہے گونگوں کے بھی زبانوں میں. صدا جو نعت محمد کی آئے کانوں میں، تو جان آتی ہے گونگوں کے بھی زبانوں میں. تھے پاؤں یوں تو محمد کے پھول سے نازک، تھے پاؤں یوں تو محمد کے پھول سے نازک، نشان چھوڑ گئے ہیں مگر چٹانوں پہ. جو پھوٹ ڈال کے راج کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل، بلکہ اسلام میں نہیں انسانیت میں پھوٹ ڈالتے ہیں وہ. اے وقت کے فرعون تو میثم کی بھی سن لے، اے وقت کے فرعون تو میثم کی بھی سن لے، گر یوں ہی مسلمان کو پریشان کرے گا. اے وقت کے فرعون تو میثم کی بھی سن لے، گر یوں ہی مسلمان کو تو پریشان کرے گا. یہ طے ہے کہ ٹکڑے تیرا، یہ طے ہے کہ ٹوٹے گا تیرا جلد تکبر. یہ طے ہے کہ ٹوٹے گا تیرا جلد تکبر، امریکہ تیرا خاتمہ ایران کرے گا. سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے. سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے. اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے، اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے. آخری 4 میں سے سماعت فرمائیں جو مجھے بھی بہت پسند ہے اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا سرکار کی شان میں، کہ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے. یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے. اور آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے. محمد وال محمد بآواز بلند صلوات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا، ہفتے وحدت اور اکتا اور جناب سہیل مرزا صاحب کے اشعار میں بھی جو مسلمانوں کے اتحاد کے دشمن ہیں اس کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے. تو یہ محفل مصطفیٰ کے حوالے سے جو جناب موجز سنبھلی صاحب کے اشعار ہیں، انہی میں سے چند اشعار کے. عقیدت سے مسلمان اس جگہ تشریف لائے ہیں، محفل مصطفیٰ عقیدت سے مسلمان اس جگہ تشریف لائے ہیں، حقیقت میں یہ محفل مصطفیٰ والوں کی محفل ہے،
حقیقت میں یہ محفل مصطفیٰ والوں کی محفل ہے، یہاں تفریق ہمدم قوم و ملت کی نہیں کوئی، یہاں تفریق ہمدم قوم و ملت کی نہیں کوئی، کہ یہ تو اتحاد و اکتا والوں کی محفل ہے، کہ یہ تو اتحاد و ایکتا والوں کی محفل ہے، یہ تو اتحاد و ایکتا والوں کی محفل ہے، یہ تو اتحاد و ایکتا والوں کی محفل ہے، اور رہیں گے دوست بن کر کیوں نہ باہم شیعہ و سنی، رہیں گے دوست بن کر کیوں نہ باہم شیعہ و سنی، کہ یہ محفل حبیب کبریا والوں کی محفل ہے، کہ یہ محفل حبیب کبریا والوں کی محفل ہے، کسی سے بغض و نفرت کا ہمیں رکھنا نہیں جائز، کسی سے بغض و نفرت کا ہمیں رکھنا نہیں جائز، یہ محفل مخلص و صدق و صفا والوں کی محفل ہے، یہ محفل مخلص و صدق و صفا والوں کی محفل ہے، یہ وہ محفل ہے جس میں خود نبی تشریف لاتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں خود نبی تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں بھی ایک خدا والوں کی محفل ہے، تمہیں جو مانگنا ہو صدق دل سے مانگ لو موجز، تمہیں جو مانگنا ہو صدق دل سے مانگ لو موجز، کہ یہ اعجاز اور معجز نما والوں کی محفل ہے، کہ یہ اعجاز اور معجز نما والوں کی محفل ہے۔ اسی محفل میں آپ کے سامنے جناب ہاشم نقوی صاحب کو میں آواز دینا چاہتا ہوں، تاکہ اس محفل میں آپ کے سامنے اشعار پیش کر کے اور اس محفل میں 4 چاند لگا دیں انشاءاللہ۔ آپ سب کو یہ ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مطلب پیش کرتا ہوں۔ سجی ہے محفل، سجی ہے محفل، مدحت رسول و جعفر کی، مراد مانگ لو، مراد مانگ لو، یہ بات ہے مقدر کی، مراد مانگ لو، یہ بات ہے مقدر کی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے میں، مراد مل گئی۔ ایک نعت کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، روزے محشر دیکھنا اس کا ہوگا بیڑا پار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، ہے یہ مہینہ میرے نبی کا کتنی برکت والا، کتنی برکت والا، بھیجا محافظ رب نے میری عصمت کا رکھوالا، عصمت کا رکھوالا، آج کے دن کچھ ایسا لگا ہے، آج کے دن کچھ ایسا لگا ہے جیسے ہو تیوہار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، رب نے ان کو کہہ کے پکارا طٰہٰ اور مزمل،
طٰہٰ اور مزمل، رب نے ان کو کہہ کے پکارا، رب نے ان کو کہہ کے پکارا، طٰہٰ اور مزمل، طٰہٰ اور مزمل، نام سے ان کے دنیا میں پھر، نام سے ان کے دنیا میں پھر ہم نے سجائی محفل، ہم نے سجائی محفل، ان کی فضیلت کا قرآن میں، ان کی فضیلت کا قرآن میں دیکھو ہے انباء، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ وقت آخر سے تو پہلے توبہ توبہ کر لے، توبہ توبہ کر لے، وقت آخر سے تو پہلے، وقت آخر سے تو پہلے توبہ توبہ کر لے، توبہ توبہ کر لے، نام نبی دل میں بسا کے، نام نبی دل میں بسا کے، نادہا میں بھر لے، نادہا میں بھر لے، نعرہ احمد بول کے ہو جا، نعرہ احمد بول کے ہو جا جنت کا حقدار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، بھیجا کیوں ہے رب نے بنا کر ان کو سب کا ہادی، ان کو سب کا ہادی، بھیجا کیوں ہے رب نے بنا کر، بھیجا کیوں ہے رب نے بنا کر ان کو سب کا ہادی، ان کو سب کا ہادی، نور کی باتیں نور ہی جانے، نور کی باتیں نور ہی جانے، ہم تو ٹھہرے خاکی، ہم تو ٹھہرے خاکی، وہی سمجھ سکتا ہے جس کا، وہی سمجھ سکتا ہے جس کا اعلیٰ ہو کردار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار۔ نعت کا پڑھنا میرے لبوں سے یوں ہی رہے گا جاری، یوں ہی رہے گا جاری، نعت کا پڑھنا میرے لبوں سے، نعت کا پڑھنا میرے لبوں سے یوں ہی رہے گا جاری، یوں ہی رہے گا جاری، جو بھی ہوگا نبی کا دشمن، جو بھی ہوگا نبی کا دشمن، ضرب رہے گی تاری، ضرب رہے گی تاری، نعت کے ہر ایک شعر میں ہم نے، نعت کے ہر ایک شعر میں ہم نے رکھی ایسی دھار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، اور محمد وآل محمد صلی اللہ۔ ایک مطلع ایک شعر تمام، مجھے بہت ہمیشہ میں پڑھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، آپ کی اجازت ہے مولانا صاحب، اجازت ہے، وقت ہے، ایک مطلع ایک شعر۔ جب بھی لیتا ہوں تیرا نام
والے جب لیتا ہوں، جب لیتا ہوں تیرا نام مدینے والے سارے بنتے ہیں میرے کام مدینے والے سارے بنتے ہیں، جب تیرے دامن رحمت سے میں وابستہ ہوں، جب تیرے دامن رحمت سے میں وابستہ ہوں، پھر مجھے غیر سے کیا کام مدینے والے جب لیتا ہوں تیرا نام مدینے والے سارے بنتے ہیں میرے کام مدینے والے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدحت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ نور نظر ہے باقر علم میں رسول کا، نور نظر ہے باقر علم رسول کا، لخت جگر نواسہ ابن بطول کا، لخت جگر نواسہ ابن بطول کا، دل بند ہے جو محبت وحی و نزول کا، دل بند ہے جو محبت وحی و نزول کا، فرزند ہے وقار فروع و اصول کا، فرزند ہے وقار فروع و اصول کا، اچھوں کے درمیان جسے اچھا کہا گیا، اچھوں کے درمیان جسے اچھا کہا گیا، سچوں کے خاندان میں اچھا کہا گیا، سچوں کے خاندان میں اچھا کہا گیا، سچوں کے خاندان میں اچھا کہا گیا، کہ ہے جمع جس میں احمد مرسل کے سب کمال، ہے جمع جس میں احمد مرسل کے سب کمال، جو اپنے سر سے پاؤں تلک مرتضیٰ کمال، جو اپنے سر سے پاؤں تلک مرتضیٰ جلال، جس میں حسن کے دیکھے گئے ہیں سبھی کمال، جس میں حسن کے دیکھے گئے ہیں سبھی کمال، جس میں کہ عزم شاہ شہیداں تھا لازوال، جس میں کہ عزم شاہ شہیداں تھا لازوال، جو ہو بہو ہے اپنے اب و جد کا آئینہ، جو ہو بہو ہے اپنے جد و اب کا آئینہ، احسان اس کو کہیے محمد کا آئینہ، احسان اس کو کہیے محمد کا آئینہ، احسان اس کو کہیے محمد کا آئینہ۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب ابو ذر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آج کی شب دو معصوموں کے ولادت کی شب، بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ زیادہ زحمت نہ دیتے ہوئے بس کچھ شعر، اور کیونکہ ولادت کی شب ہے تو بس سلوات سے ہونا چاہیے، جڑے رہیے ساتھ میں۔
سبھی جانتے ہیں وہ کیا بن کے آئے، سبھی جانتے ہیں وہ کیا بن کے آئے. علی بھائی، سبھی جانتے ہیں وہ کیا بن کے آئے، سبھی جانتے ہیں وہ کیا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے. قدم راہ حق سے نہ بھٹکیں گے اپنے، قدم راہ حق سے نہ بھٹکیں گے اپنے، رسول خدا رہنما بن کے آئے، رسول خدا رہنما بن کے آئے. انہی کے تصدق میں دنیا بنی ہے، انہی کے تصدق میں دنیا بنی ہے، خدا کے یہی دلربا بن کے آئے، خدا کے یہی دلربا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے. نہ ہوگا نبی کوئی پھر بعد ان کے، نہ ہوگا نبی کوئی پھر بعد ان کے، نبوت کی یہ انتہا بن کے آئے، نبوت کی یہ انتہا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے. دو چار شعر الگ تھوڑے دوسرے اس سے. جب کہیں نام محمد کا لیا جاتا ہے، جب کہیں نام محمد کا لیا جاتا ہے، دل عقیدت سے وہی سب کا جھکا جاتا ہے، دل عقیدت سے وہی سب کا جھکا جاتا ہے. سرکار دیکھے معراج محمد کو مشیت نے کہا، اب نمازوں کا تمہیں تحفہ دیا جاتا ہے، اب نمازوں کا تمہیں تحفہ دیا جاتا ہے. انبیاء کا جسے سلطان بنایا رب نے، اس کی عظمت میں زمانہ یہ لٹا جاتا ہے، اس کی عظمت میں آ کے دیکھو تو ذرا روضہ اقدس پہ کبھی، آ کے دیکھو تو ذرا روضہ اقدس پہ کبھی، غیب سے دامن
امید بھرا جاتا ہے، غیب سے دامن امید بھرا جاتا ہے۔ ہاتھ میں آ کے جو اب پڑھتے ہیں کلمہ کنکر، ہاتھ میں آ کے جو اب پڑھتے ہیں کلمہ کنکر، رنگ کفاروں کے چہروں کا اڑا جاتا ہے، رنگ کفاروں کے چہروں کا اڑا جاتا ہے۔ معجزہ دیکھ کے بو جہل کی نیندیں تھی حرام، معجزہ دیکھ کے بو جہل کی نیندیں تھی حرام، چاند دو ٹکڑے اشاروں سے ہوا جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے اشاروں سے ہوا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں لب و لہجے اور اشعار کے ساتھ آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے ابو ذر رضوی صاحب۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انشاءاللہ ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک دو شعر اور مداح اہل بیت آپ کی خدمت میں کہ کہہ رہا ہے یہی خدائے رسول، ساری دنیا بنی برائے رسول، کہہ رہا ہے یہی خدائے رسول، ساری دنیا بنی برائے رسول، اور ناز ان کے نہ کیوں اٹھائے خدا، جن کو کاندھوں پہ خود اٹھائے رسول، جن کو کاندھوں پہ خود اٹھائے رسول۔ اور جتنی توحید کی بلندی ہے، جتنی توحید کی بلندی ہے، نظر اتنے بلند آئے رسول، نظر اتنے بلند آئے رسول، اور نعت کہنے لگا ہوں میں راقب، کچھ نہیں یہ بجز عطائے رسول۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں جناب مولانا حسن حمزہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم، تینوں ولادت کی بہت بہت آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نعت کے کچھ اشعار اور پھر ایک چھوٹی سی منقبت برائے ثواب کے انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، اور نہ مجھ سے نعت کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے نعت کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر،
میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی. قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی. بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر. بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. اور نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر. نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر. نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر. نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر. باوض بلند نعرہ صلوات. یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. کی شب اسرار خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنی شیدائی کہ بس یا محمد. اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. کیا بتاؤں یار مجھ کو ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد. پھر خیال آیا الہی
کیسے ہوگی ذوالفقار. پھر خیال آیا الہی کیسے ہوگی ذوالفقار. سامنے آنکھوں کی میرے برق لہرائی کہ بس یا محمد. اور آخری شعر کی دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لو. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لو. ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے آج کی اس محفل کے آخری مداح کو آواز دیں چند اشعار امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں. خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں. خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں. سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں. سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں. اسلام کے ہر منصب کے لیے اقرار امام صادق ہیں اور کفر کے ہر مذہب کے لیے انکار امام صادق ہیں. قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت. قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت. مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں. امام صادق علیہ السلام کی عظمت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اب میں ہمارے جو مہمان ہیں سرزمین دہلی سے تشریف لائے ہیں ان کو میں آواز دینا چاہتا ہوں مولانا محمد جون صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار کے ذریعے سے بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بہرحال جو ہم میزبان ہیں اور مہمان ہیں مہمان کی عزت ہمارا فرض ہے. ایک اور صلوات بآواز بلند پڑھیں. السلام علیکم سامعین. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان 4 مصرعوں سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ اسلام اتحاد کا مرکز بنا رہے. اسلام اتحاد کا مرکز بنا رہے. امت رسول حق کی کبھی بھی جدا نہ ہو. اسلام اتحاد کا مرکز بنا رہے. امت رسول حق کی کبھی بھی جدا نہ ہو. تو اس واسطے یہ ہفتہ وحدت رکھا گیا. اس واسطے یہ ہفتہ وحدت رکھا گیا. سنی شیعہ کے بیچ کوئی فاصلہ نہ ہو. اس واسطے یہ ہفتہ وحدت رکھا گیا. سنی شیعہ کے بیچ کوئی فاصلہ نہ ہو. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. نظر کے سامنے روزہ ہے یوں محبوب داور کا. نظر کے سامنے روزہ ہے یوں محبوب داور کا. نظارہ کر رہا ہوں جیسے میں جنت کا کوثر کا. نظر کے سامنے روزہ ہے یوں محبوب داور کا. نظارہ کر رہا ہوں جیسے میں جنت کا کوثر کا. اور نبی کے ذکر سے پہلے طہارت بھی ضروری ہے. نبی کے ذکر سے پہلے طہارت بھی ضروری ہے. زباں صادق ہو تو آئے مزہ مدح پیمبر کا. نبی کے ذکر سے پہلے طہارت بھی ضروری ہے. زباں صادق ہو تو آئے مزہ مدح پیمبر کا. اور ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی. ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی. قرآن کے لبوں پہ ہے مدحت رسول کی. ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی.
قرآن کے لبوں پہ ہے مدحت رسول کی، اور صدقے میں مصطفیٰ کے ہے تخلیق کائنات، صدقے میں مصطفیٰ کے ہے تخلیق کائنات، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت رسول کی، صدقے میں مصطفیٰ کے ہے تخلیق کائنات، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت رسول کی، اور پھر اٹھ رہی ہیں ظلم و تشدد کی آندھیاں، پھر اٹھ رہی ہیں ظلم و تشدد کی آندھیاں، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت رسول کی، پھر اٹھ رہی ہیں ظلم و تشدد کی آندھیاں، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت رسول کی، اور باد نبی ہدایت امت کے واسطے، باد نبی ہدایت امت کے واسطے، ایک ہے قرآن دوسرے عطرت رسول کی، ایک ہے قرآن دوسرے عطرت رسول کی، اور سجنے لگے ہیں شہر محبت کے بام و در، سجنے لگے ہیں شہر محبت کے بام و در، ہونے کو ہے ضرور زیارت رسول کی، سجنے لگے ہیں شہر محبت کے بام و در، ہونے کو ہے ضرور زیارت رسول کی، اور آنکھیں علی کی رخ پرنور مصطفیٰ، آنکھیں علی کی اور رخ پرنور مصطفیٰ، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، ثابت ہے اور ثابت حسین و منی سے ہوتا ہے مستقل، ثابت حسین و منی سے ہوتا ہے مستقل، ہے الفت حسین محبت رسول کی، ثابت حسین و منی سے ہوتا ہے مستقل، ہے الفت حسین محبت رسول کی، اور جب تم عزائے سید والا سے دور ہو، جب تم عزائے سید والا سے دور ہو، کس طرح ہو نصیب شفاعت رسول کی، جب تم عزائے سید والا سے دور ہو، کس طرح ہو نصیب شفاعت رسول کی، اور سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، معراج پا رہی ہے عبادت رسول کی، سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، معراج پا رہی ہے عبادت رسول کی۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسول خدا میں اپنے بیانات کے ذریعے سے نذران عقیدت پیش کریں اور ہم سبھی حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات میں محمد وعلی آج کی یہ عظیم شب ولادت باسعادت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے علاوہ جس مناسبت سے آج اس محفل میں اس کو بھی جمع کیا گیا ہے، جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت
کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت شریفہ، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین، آئیڈیل، نمونہ عمل اور اسوہ بنا کے بھیجا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، رسول ان لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہوں گے جن میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کو اللہ سے امید وابستہ، لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے اس کی امید وابستہ۔ یہ توحید کی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ ابھی ہم اس پس منظر میں بات نہیں کریں گے۔ اللہ سے امید وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے امید ہو اور اللہ سے بھی ہو۔ اللہ سے امید یعنی صرف اللہ سے امید۔ پھر یہاں پہ جو دوسری باتیں آتی ہیں کہ پھر اہل بیت کی جو عام طور سے نارمل زندگی میں یہ جو امیدیں ہوتی ہیں، یہ اصل سامنے والے سے نہیں ہوتی ہے، اصل اللہ سے ہوتی ہے، سامنے والا وسیلہ اور ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ پوری تفصیلی گفتگو ہے اور توحید کے عنوان سے یہ گفتگو ہے، لیکن جہاں توحید کے عنوان سے گفتگو ہے وہیں پہ یہ ایک کامن سینس کی چیز ہے کہ جو ہر آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، بڑا پوائنٹ جو اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ امیدیں بڑوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جب کسی کے پاس بڑی شخصیت ہو تو اس کو چھوڑ کے چھوٹوں سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کی ذات ہو اور صبح و شام کہے اللہ اکبر، اب وہ کسی اور سے امید وابستہ کرے تو پھر یہ تعجب کی بات ہے۔ خوب، دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے، والیوم الآخرہ، اور اس کو آخرت سے امید وابستہ ہو، اور کثرت کے ساتھ وذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ یہاں پہ بھی یاد کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں جو ذکر کہا جاتا ہے وہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کریں، دماغ کہیں ہے، ذہن کچھ ہے، سوچ کچھ رہے ہیں، زبان پہ نہیں۔ یہاں پہ یعنی اللہ سے، اللہ کا ذکر یعنی اللہ سے ہم اتنے وابستہ ہوں کہ ہمیشہ اللہ یاد آئے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو وہ ہمارے ذہنوں میں اللہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل اور آئیڈیل۔ ان تینوں چیزوں کے لیے ایک ہم جملہ عرض کرتے چلیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں یا اسلام سے وابستہ ہے۔ ہم اللہ کہتے ہیں، لیکن دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کے نزدیک کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اللہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ الفاظ بدلے ہوئے، لہٰذا ہر آدمی اگر جو بھی اللہ سے، اپنے خالق سے امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہے، آخرت پہ سب کا بھروسہ ہے، اور اللہ کی، جب اللہ ہے تو اس کی یاد، تو یہ چیزیں نہ یہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، سب کے لیے۔ یہ ہم نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی فضائل و کمالات کے اس عظیم خزانے کا نام ہے، یا اللہ کے پسندیدہ ان انسانی صفات کا نام ہے کہ جو نہ یہ کہ صرف کسی خاص مذہب کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ اور نہ یہ کہ صرف مثلاً ایک مخصوص زمانہ، بلکہ ہمیشہ کے لیے، یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کے لیے رسول بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے نمونہ عمل ہے
کہ رسول اس ذات کا نام ہے کہ جس نے خود یہ اعلان کیا کہ ہماری تادیب، ہم کو جو ادب دیا ہے یہ اللہ نے ہم کو ادب سکھایا ہے۔ اس کا مطلب کہ بہترین ذریعہ ہمارے لیے ہیں ادب یا بہترین جو انسانی کمالات اور صفات ہیں ان کو سیکھنے کے لیے۔ لہٰذا رسول کے اس قول کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ فرماتے ہیں رسول ادبنی ربی و احسن تأدیبی، ہم کو ہمارے رب نے ادب سکھایا ہے اور یہ بہترین ہمارے لیے تادیب ہے۔ خوب اس حدیث کو لے کے علماء کے درمیان گفتگو ہے، لیکن بہرحال یہ جو مفہوم ہے یہ علماء اس کو قبول کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور صفات کو لے کے رسول ہمارے لیے نمونِ عمل ہے کس اعتبار سے، یہ چیز بھی سوچنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بھی شب ولادت ہے اور انہوں نے اپنے زمانے میں جو اتنے بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن پہ کام کیا اور دوسری چیزوں پہ کام کیا تو اس میں کچھ اور نہیں پھیلا رہے تھے، اس رسول کے مشن کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچے اور انہی باتوں کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لہذا فرماتے ہیں ان اللہ خص رسولہ بمکارم الاخلاق، اللہ نے رسول کو اپنے جو مکارم اخلاق ہیں، پسندیدہ صفات ہیں، ان سے مخصوص کیا۔ وَامْتَحِنُوا أَنفُسَكُمْ، اب یہاں پہ ہم سے کہہ رہے ہیں صادق آل محمد تم اپنے نفسوں کا امتحان لو۔ یہ ہمارا وہ ہوم ورک ہے کہ جو ہر شب کے لیے، ہر رات کے لیے ہم اپنے نفسوں کا امتحان لیں۔ کیا امتحان لیں؟ اللہ نے رسول کو بہترین صفات، اپنے پسندیدہ صفات سے مخصوص کیا ہے، اب تم اپنے نفسوں کا امتحان لو۔ فَإِن كَانَتْ فِيكُمْ فَحَمِدُ اللَّهِ، اگر وہ صفات جو رسول میں پائے جاتے ہیں صفات وہ تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں تو تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ یعنی ہمارے لیے رسول نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں ان صفات کو اپنانے کے لیے جو رسول کے اندر صفات پائے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جوان اس بات کو محسوس کریں کہ ہم کو جو رسول سے لینا ہے وہ انسانیت لینا ہے، کردار لینا ہے، صفات لینا ہے، اخلاق لینا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ لینا ہے۔ پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ کی حمد کرو، وَرْغَبُوا إِلَيْهِ فِي زِيَادَةٍ مِنْهَا، اور پھر اس بات کی کوشش کرو، رغبت کرو اس چیز کے لیے کہ ان صفات میں اضافہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک رات میں سارے صفات تو رسول کے نہیں اپنا سکتے، تو آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے۔ رسول کے اندر فلاں صفت ہے وہ اپنایا، رسول کے اندر فلاں صفت ہے وہ اپنایا، رسول کی سیرت میں فلاں چیز ہے وہ اپنایا، رسول کے کردار میں یہ چیز ہے وہ اپنایا۔ لہٰذا یہ نہیں کہ ہم کو 4 چیزیں مل گئیں تو ہم اب مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نہیں، امام کہتے ہیں کہ نہیں، کوشش کرو کہ اس میں اور اضافہ ہو، یعنی یہ وہ کام ہے جو کہیں رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہونے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب آئیڈیل اور نمونہ عمل کی بات ہوتی ہے تو عموماً آئیڈیل اور نمونہ عمل اس اعتبار سے سوچا جاتا ہے، یہ جو بعض چیزیں ہم نے اس سے پہلے کسی موقع پہ پیش کی تھیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ایک دوسری چیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے جوان جب کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں نمونہ عمل تو کس اعتبار سے کہ ہم مثلاً فلاں کو فالو کر رہے ہیں، فلاں کو اپنا آئیڈیل بنایا، اس اعتبار سے کہ مثلاً ان کے ہیئر اسٹائل ان کا کیا ہے، کپڑا وہ کون سا پہنتے ہیں، کس برانڈ کا پہنتے ہیں، مثلاً فلاں چیز کون سی، فلاں چیز، جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ انسانی زندگی میں جتنی ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں، باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کے اعتبار سے آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ہے رسول کی سیرت کہ انسان ایک معقول طریقے سے رہے، مناسب طریقے سے رہے،
اب اس میں بہت ساری تفصیل ہیں، ہم اس پہلو پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ فیشن میں اتنا بہہ جاتے ہیں کہ مثلا پھٹے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، پھٹے پرانے نہیں کہیں گے، پھٹے پہن لیتے ہیں، فیشن کا جز ہے، فیشن میں ہے۔ اور یہ بہت عجیب چیز ہے ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کہ خالی یہ کہہ دیا جائے کہ آج کل یہ چل رہا ہے نا، کوئی بھی چیز کہیے کسی سے، یہ فلاں کام کیجئے، فلاں چیز اپنا لیجئے، کیوں چل رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے آدمی مان بھی لیتا ہے اس کو، بھی چل رہا ہے تو کچھ اس کے پیچھے لاجک ہونی چاہیے، منطق ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں ٹھیک ٹھاک بھلا آدمی، صاحب حیثیت، سب کچھ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ٹہل رہا، کیوں چل رہا ہے آج کل، آپ نہیں جانتے، وہ سمجھتا ہے کہ جو ٹوک رہا ہے وہ بیوقوف ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا۔ تو یہ در واقع اس کے پیچھے پوری ایک سازش ہے اور پورا ایک کام ہے۔ سازش یہ ہے کہ انسان کی جو ترقی ہے وہ انٹرنل چیزوں سے ہے، ایکسٹرنل چیزوں سے ترقی نہیں ہے۔ انسان جو بنتا ہے وہ انٹرنل چیزوں سے بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کردار، جسے ہم کہتے ہیں نفس، جسے ہم کہتے ہیں انسان کے اندر جو صفات۔ آپ دیکھیں کہ آیت کی روشنی میں، امام کی حدیث کی روشنی میں، خود رسول کے قول کی روشنی میں، یہ ساری چیزیں ہم کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ہم انٹرنل اعتبار سے رسول کی صفات کو اپنائیں۔ انسانیت، انسان یہ جو ہے ہاتھ پیر ناک کان آنکھ، یہ در واقع ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے۔ یہ سافٹ ویئر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اسی ہارڈ ویئر کا انسان ایک مرتبہ یزید بھی بن جاتا ہے، اور اسی ہارڈ ویئر کا انسان ایک مرتبہ رحمت للعالمین بھی بن جاتا ہے۔ تو ہارڈ ویئر کے اعتبار سے دونوں سیم ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے وہ کس چیز کا ہے؟ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے، فرق ہے، وہ سافٹ ویئر کا فاصلہ ہے، جسے ہم انسانیت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے اسی انسانیت کے معراج کے لیے آئی ہے۔ لہذا اب جو ہماری فکروں میں بہت بڑا فرق اور فاصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل ظاہر سازی کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اور رسول ہمارے لیے آئیڈیل کردار سازی کے لیے۔ خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر سازی میں آئیڈیل نہیں ہے، ہم نے اشارہ کیا اور بتایا کہ کیسے رہے، اس لیے کہ اسلام تو اس نظام کا نام ہے کہ جو ہم کو زندگی گزارنے کے سارے قانون بتاتا ہے، سب بتاتا ہے۔ اسلام تو اتنا وسیع ہے کہ جس میں ٹوائلٹ کے بھی قانون ہیں، سونے کے ہیں، جاگنے کے ہیں، کہاں کا قانون نہیں ہے اسلام میں؟ کون سا سسٹم نہیں؟ سب کچھ ہے اسلام میں، اتنے وسیع پیمانے پہ۔ تو خوب اسلام کیوں نہیں بتائے گا کہ آپ کپڑے کیسے پہنے، کس طرح کے پہنے، سب بتائے گا۔ اسلام ہر چیز کے لیے ہم کو قانون بتاتا ہے، لیکن جو اہمیت ہے اسلام میں وہ کردار سازی کی اہمیت ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں کو مادیات کی طرف اتنا موڑا جا رہا ہے کہ لوگوں کی فکریں کردار سازی کی طرف جاتی ہی نہیں۔ ایک دوسری چیز، معاشرے میں لوگوں کے بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار ظاہر، ایکسٹرنل چیزیں، مادی چیزیں، ان کو بنا دیا گیا ہے تاکہ جو سافٹ ویئر کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان فرق محسوس کیا جاتا ہے، اس فرق کو مٹا دیا جائے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کسی کو بڑا اور چھوٹا طے کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ تقویٰ معیار ہے۔ تقویٰ لے کے غریب انسان آتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے اس کو، لیکن وہ انسان کہ جس کا معاشرے میں روب و دبدبا ہو، جس کا معاشرے میں ایک ظاہری اعتبار سے مقام ہو، وہ اگر دو چار چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا ہے، ارے بڑے دیندار ہیں، بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں، اس طریقے سے ناپا جاتا ہے۔ خوب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، بات بیلنس ہونی چاہیے، دنیا کو حاصل کریں، دنیا ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہم وہ صوفیزم والے نہیں ہیں، تارک دنیا نہیں ہیں، ہم دنیا کمائیں، دنیا حاصل کریں، دنیا کے ساتھ چلیں، دنیا کو استعمال کریں۔ اللہ نے دنیا ہمارے لیے خلق کی ہے، لیکن دنیا کو کبھی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، دنیا کو کبھی انسانیت کے لیے معیار نہ بنائیں، دنیا کو کبھی انسان کے بڑے بننے کے لیے معیار نہ بنائیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جو چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے وہ ہم سے بڑی نہیں ہوتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کس بنیاد پہ اشرف المخلوقات ہے؟ عقل کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی وہ جو انسان کے اندر سافٹ ویئر ہے، جو انسان کا کردار ہے، اس کی بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔
لہٰذا یہ جو فکروں کو مادیات کی طرف موڑا جا رہا ہے، ظاہر سازی کی طرف موڑا جا رہا ہے، اس لیے یہ جو 2 جہت سے ہم نے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جہت ہیں، اس مختصر سے وقت میں ہم وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ یقین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام، نظام اسلام اور سیرت رسول کی اس وقت دنیا مخالف ہے۔ اب ہم لوگ اس بات کو بعض اوقات ہمارے بعض برادران نہیں قبول کر پاتے ہیں، خوب کیا مطلب ان سے، کیوں ایسا ہے؟ بغیر اگر مطلب نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج رسول کے سیرت کے خلاف فلم بن رہی ہے، نعوذ باللہ کارٹون بن رہے ہیں، بہت ساری کتابیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ اگر ان کو رسول سے مطلب نہیں ہے تو وہ ذات کی جو آج سے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہماری دنیا سے، اس دنیا سے بظاہر چلے گئے، آج ان کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ آج رسول کی مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ آج کی بھی باطل طاقتیں سیرت رسول سے ڈرتی ہیں، اسی لیے وہ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کو مادیات میں اتنا بزی کر دو کہ ان کے اندر سیرت رسول زندہ ہونے ہی نہ پائے، اس لیے کہ جس کے اندر سیرت رسول پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک ایک ذات پوری دنیا پہ بھاری پڑتی ہے، وہ ایک ایک ذات پوری دنیا پہ بھاری پڑتی ہے۔ کیا ان کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے کہ امام خمینی نے سیرت رسول کو اپنا کے دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی؟ آج رہبر معظم سیرت رسول پہ چل کے دنیا کے باطل طاقتوں کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں۔ آج حسن نصر اللہ سیرت رسول کو اختیار کر کے دنیا کے لیے کتنی بڑی، باطل دنیا کے لیے کتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے۔ یہ شیخ زکزکی سیرت رسول کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جن سے پوری دنیا اس حد تک، اسرائیل جیسی جسے دنیا طاقت کہتی ہے، وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ سیرت رسول میں طاقت ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ شکل انسانی کو واقعی انسان جو چیز بناتی ہے وہ سیرت رسول ہے۔ سیرت رسول کو لوگوں سے اتنا دور کر دو کہ انسان کی شکل تو باقی رہے، واقعی انسانیت نہ ہونے پائے اس کے اندر۔ اس کے لیے ساری سازشیں ہو رہی ہیں کہ ہم کو سیرت رسول سے اتنا دور کر دیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسان اس وقت زندہ سمجھا جائے گا جب اس کے اندر انسانیت ہو، یعنی سیرت رسول ہو۔ اور اگر انسان کو سیرت رسول سے الگ کر دیا جائے تو چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے، زندہ انسان نہیں ہو سکتا۔ زندہ انسان ہونے کے لیے سیرت رسول کا اس کے اندر احیا ہونا، زندہ ہونا، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا فکروں کو مادیات کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض اکثر اوقات ہوتا ہے کہ دین کو بھی ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مثلا رسول سے جو مانگے مل جائے، رسول سے یہ مل جائے، رسول ہمارے پاس، اب رسول سے چونکہ کم، رسول کے واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ائمہ کے واسطے زیادہ مانگی جاتی ہیں، لیکن جب بھی مانگی جاتی ہیں تو ہم دیکھیں نا کہ ہماری دعاؤں میں مادیات کا پہلو زیادہ ہے یا روحانیات کا اور کردار سازی کا زیادہ ہے؟ خوف پروردگار، تقوی الہی، توحید، علم، کمال، ان چیزوں کے لیے زیادہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ مغفرت، عاقبت بخیر ہونا، اللہ کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، ان چیزوں کی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، یا یہ دعائیں زیادہ ہوتی ہیں کہ پالنے والے فلاں مکان ہم کو مل جائے، پالنے والے فلاں گاڑی ہم خرید لیں، فلاں پیکیج ہم کو مل جائے، فلاں بزنس میں، یہ مادیات میں دعائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کہ دین میں بھی ہم زیادہ رجحان، ہم نہیں کہہ رہے کہ ان چیزوں میں نہیں، بیلنس، پھر وہی بات ہے، لیکن مقصد حیات وہ چیزیں نہیں ہیں، مقصد حیات یہ چیزیں، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات باقی رہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں یہاں پہ ان ساری باتوں کو 2 حصوں میں ہم بہت آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہماری زندگی کا ایک پہلو جو ہماری ضروریات کا پہلو ہے، کہ جس کی بنیاد پہ انسان کے اندر انسانیت پروان چڑھتی ہے، وہ ہماری ضروریات ہے، کس طریقے سے زندگی گزارے۔ ایک پہلو ہماری خواہشات کا پہلو ہے کہ جس میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج جب ہم محفل میں جائیں تو سب سے اچھا کپڑا ہم پہن کے جائیں، مثلا کبھی ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آج ہم جب فلاں جگہ جائیں تو مثلا فلاں اعتبار سے ہم اچھے، مادیات کے اعتبار سے، یہ ہو گیا خواہشات کا پہلو۔ خواہشات جتنی انسان پہ غالب ہوتی جاتی ہے، انسان انسانیت سے دور ہوتا جاتا ہے، حیوانیت کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ ضروریات کے انسان جتنا عمل کرتا ہے اتنا حیوانیت سے دور ہوتا ہے، انسانیت کی طرف بڑھتا ہے۔ رسول لوگوں کو حیوانیت سے دور کر کے انسانیت کی طرف لانے کے لیے آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت رسول اس کائنات میں آئے تھے اس وقت حیوانیت کس بری طریقے سے بھری ہوئی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت، وہ آج بھی جاہلیت ہے۔
رہبر معظم نے اس کو عنوان دیا ہے ماڈرن جاہلیت. بہت سارے وہ کام کی جو زمانے جاہلیت میں، اس پہ یہاں پہ گفتگو ہو چکی ہے ماڈرن جاہلیت پہ مختلف، لہٰذا آپ لوگوں کے لیے بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ بالکل نہیں بات کریں گے اور آگے بڑھیں گے کہ بہت سارے کام کی جو زمانے جاہلیت میں تھے آج ان کو بہت اچھے انداز میں بظاہر خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ماڈرن جاہلیت ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپناتے جائیں گے تو ہم انسان کی شکل میں حیوان بنتے جائیں گے، اور یہ جو حیوان ہوتا ہے یہ انسان کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے، انسانیت کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے. لہذا یہ وہ شب عظیم شب ہے کہ جس شب میں ہم اپنے آپ کو، چونکہ دیکھیں خواہشات اسیری کا نام ہے، خواہشات غلامی کا نام ہے، خواہشات اللہ کے علاوہ دوسروں کی یعنی طاغوت کی، شیطان کی بندگی کا نام ہے. رسول اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو خواہشات سے آزاد کرائیں. یہ شب ہمارے آزادی کی شب ہے. ہم اس شب میں اپنے آپ کو شیاطین سے آزاد کرائیں، خواہشات سے آزاد کرائیں، دنیا پرستی سے آزاد کرائیں، دنیا کی لالچ سے آزاد کرائیں، مادیات سے آزاد کرائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی ضروریات کو، رسول نے ہم کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری ضروریات کیا ہے، ضروریات کی طرف جائیں. پھر ہم آپ کو ایک معیار دیں گے، لیکن پہلے قرآن مجید کی ایک آیت شریف آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ ہمارے معاشرے میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان آ کے کسی کے لیے صحیح طریقے سے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آئندہ خبردار ایسی ہمت مت کیجیے گا. ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کی چیزیں، تھوڑا کم تھوڑا زیادہ کبھی. لیکن کوئی انسان اگر آ کے مادی اعتبار سے کوئی مشورہ دے دے، ہیلپ کر دے، آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر. یہ مزاج ہے ہمارے معاشرے کا. یہ اللہ کس کو احسان کہتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ احسان نہیں ہے، لیکن نگاہ پروردگار میں اصل احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا. کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا. بعثت رسول یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان. کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات پروردگار کی تلاوت، ویزکیہم، تزکیہ. ہمارا تزکیہ سمجھتے ہیں؟ پیوریفیکیشن. عام بول چال میں کہا جائے صفائی. بہت ساری گندگی ہے. وہ انسان کی جو نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے، بعنوان جسم بہت صاف ہے لیکن ہو سکتا ہے بعنوان انسانیت گندگی ہو. تزکیہ، اس کو صاف کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اب جب یہ صاف ہو گیا تو اب اس لائق ہوا کہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے. کتاب و حکمت کی تعلیم. تو یہ اللہ کا احسان انسانوں پہ ہے کہ اس نے ایسا رسول بھیجا کہ جو انسانوں کے بیچ میں آ کے تلاوت کرے، تزکیہ کرے اور تعلیم دے. یہ احسان پروردگار. یہاں پہ ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے، معیار ہے، کیا یہی سوچنے کا انداز و معیار ہے؟ یہ موقع ہے کہ پھر ہم اپنا امتحان لیں کہ جب ہمارا دنیاوی، مادی، ظاہری فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، یا جب انسانی کردار، نفس، روحانی فائدہ ہوتا ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ کس کو ہم اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں؟ کس چیز کو در واقع اپنا فائدہ سمجھتے ہیں؟ لہذا آیت کی روشنی میں اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے. اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ہم پہ احسان کر رہا ہے، ہم اس احسان کو لینے کے لیے بھی آمادہ نہیں. لہذا یہ شب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جب رسول کی سیرت اپنانی ہے تو ہم کو سیرت رسول جاننی پڑے گی، پہچاننی پڑے گی. چونکہ وہ دونوں مناسبتیں ہیں، وہ سب اسی، ایسا نہیں کہ الگ ہے. ائمہ کی سیرت، ائمہ کا کردار رسول کے کردار سے الگ نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے
جس مشن کو آگے بڑھایا، تو کیا یہ مشن رسول کے مشن سے ہٹ کے ہے؟ اور اس سے ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر زمانہ اس وقت ساتھ دیتا، حالات، چونکہ یہ سازش رہی ہے، رسول کے ساتھ بھی رہی ہے، مولا کائنات کے ساتھ بھی رہی ہے، سازش بھی تھی، اور چونکہ رسول کے کردار اور مولا کائنات کے کردار اور ان کے حکومت کے طریقے سے لوگوں کو پرابلم تھی، اس لیے یہ حالات ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اپنی زمانے حکومت میں تقریباً مسلسل جنگوں میں بزی رہے، یا یہ کہیں کہ جنگوں میں بزی رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات 4 سال 9 مہینے تقریباً اس حکومت میں 3 بڑی جنگوں میں آپ بزی رہے ہیں، اور یہ وہ جنگیں کہ جو اسلحوں والی، اس کے علاوہ اس بیچ بھی جسے ہم سافٹ وار کہتے ہیں اس سے خالی نہیں تھے مولا کائنات۔ تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو معصومین کو تو حکومت کے زمانے میں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ آج جو ہمارے سامنے ہے وہ واقعی معصومین کی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے ان حالات میں اتنا کر لیا، عام آدمی شاید اتنا بھی نہیں کر پاتا۔ اگر موقع ملتا تو نانے کیا کر لیتے۔ لہذا جب صادق آل محمد کو موقع ملا، چونکہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف ٹرانسفر ہوئی، اور تھوڑا سا یہ نہیں کہا جائے کہ ظلم کم ہوا ہے، لیکن وہ اس طرف متوجہ ہوئے اور دھیان بٹا، تو اتنا موقع ملا کہ امام صادق نے اتنی بڑی یونیورسٹی کھول دی، اور کھول کے یہ بتایا کہ تعلیم و تربیت کے وارث تم اگر تعلیم و تربیت کا مرکز بناؤ گے تو دنیا کے پاس امانت داری کے ساتھ علم پہنچے گا۔ آج ہمارا سسٹم الٹا ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم تعلیم و تربیت معاشرے کو دیں، ہم تعلیم و تربیت لینے کے لیے معاشرے پہ ڈیپینڈ ہو گئے۔ یہ سیرت معصومین کے خلاف ہے۔ یہ بات عرض کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات یہیں یا کہیں عرض کی ہے کہ ائمہ کی معصومین کی سیرت کو صرف امام باڑے اور مسجد میں محدود نہ کیا جائے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے میں یہ سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ایک ایک لمحے میں جو چیز ہماری زندگی میں سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور یہ چیزیں اتنی اہم ہے کہ یہاں پہ وہ تیسری ذات جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کہ جن کی سیرت میں پورا ایک قربانی کا بہت بڑا چیپٹر ہے، کہ بقیہ معصومین کی سیرت میں بھی موجود ہے، اور معصومین نے قربانی دے کے بتایا کہ یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ اس کے لیے ہر ممکنہ قربانی دینا چاہیے۔ نہیں کہ مثلا تھوڑی سی مشکل ہوئی تو کیا کریں حالات سے، نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مشن ہے، یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ اسوہ ہے کہ جس کے لیے، جس کی بقا کے لیے ہر ممکنہ قربانی، نہیں کہ صرف اپنانے کے لیے۔ اگر جناب ام کلثوم اور دوسری ذوات نے کربلا میں یا کربلا کے بعد کوفے اور شام میں جا کے قربانی دی، تو کیا ایسا نہیں، ایسا تھا کہ ان کو سیرت رسول اپنانے میں مشکل نہیں، وہ تو اپنا رہی تھی۔ سیرت رسول معاشرے تک پہنچے اس لیے قربانی دی، معاشرہ زندہ ہو، معاشرہ احیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ سیرت رسول معاشرے تک پہنچے، یہ کام کرنا یہ خود سیرت رسول میں شامل ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ خود سیرت رسول، یہ سیرت رسول سے الگ یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا بات کو سمیٹیں کہ یہ آج کی وہ عظیم شب کہ جو ہم کو اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا یا جو دنیا کے مادیات ہیں کہ اگر ان کو ہم نے اپنی زندگی کا ہدف مقصد بنا لیا ہے، اس میں ہم گر گئے ہیں، تو ان ساری اسیری سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں، اور رسول کے راستے پہ، معصومین کے راستے پہ چل کے آزاد انسان کی زندگی خود بھی گزاریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آزاد انسان کی زندگی کتنی بہترین اور پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول کو، معصومین کی زندگی کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا،
پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔